اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب فضیلت و اہمیہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں امام غزالی مکشوفات القلوب میں روایت بیان کرتے ہیں، جب ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کا اب ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر فرشتہ رجب کے روزے رکھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ رجب نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے۔ شعبان آبپاشی یعنی پانی دینے کا مہینہ ہے، جبکہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں آنسوؤں سے اس بیج کو سراب نہیں کرتا، رمضان میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا۔ رجب جسم کو پاک کرتا ہے، شعبان دل کو اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے۔ رجب ماہ حرام ہے، حرمت والا مہینہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مہینے کو رجب کہا جاتا ہے اور رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ جو رجب کے روزے رکھے گا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب میں 3 حروف ہیں، رے، جیم، بے۔ رے سے مراد رحمت الہی ہے، جیم سے مراد جرم ہے، بے سے مراد احسان اور بلائی۔ یہ اللہ عز و جل کا صفاتی نام ہے، یعنی بلائی کرنے والا۔ گویا اللہ عز و جل فرماتے ہیں، بندے کے جرم کو میری رحمت اور بلائی کے درمیان کر دو۔ مکشوفات القلوب۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک مقام سے ہوا جہاں چند قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، میں نے اللہ عز و جل سے ان کے عذاب میں تخفیف کے لیے دعا کی ہے۔ اے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ ہی رکھ لیتے اور ایک رات ہی شب بیداری جا کر عبادت کر لیتے، ان پر بھی عذاب نہ ہوتا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف ایک روزے ایک رات کی شب بیداری کی وجہ سے عذاب نہ ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو رجب کا ایک روزہ بھی رکھے اور ایک رات عبادت بھی کرے، اگر اللہ عز و جل اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جو رجب میں 10 روزے رکھ لے، اللہ عز و جل اسے موتیوں اور یاقوت سے مزین 2 بازو عطا کرے گا، جس سے وہ پلسرا سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے رجب کے سارے روزے رکھے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ اے اللہ کے دوست، خوشخبری سن، اور موت کے وقت اس سے شربت پلایا جاتا ہے جس سے وہ سراب مرتا ہے، یعنی اسے موت کے وقت پیاس نہیں لگتی، اور وہ قبر میں بھی سراب داخل ہوتا ہے اور اس میں سے نکلے گا تب بھی سراب، اور جنت میں بھی سراب جائے گا۔ حضرت سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، جس نے اس کی تعظیم کی، اللہ عز و جل دین و دنیا میں اس کی تعظیم فرمائے گا۔ کنز ایمان میں ارشاد ہے کہ اہل عرب حرمت والے 4 مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، ان میں لڑنا حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت اور عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ گناہ اور نافرمانی کے ذریعے اپنی جان پر ظلم نہ کرو، تو گویا ان مہینوں میں زیادہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ ان مہینوں کی تعظیم کی جائے۔ سید انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے
ماہ حرام رجب میں 3 روزے رکھے اس کے لیے 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ رجب کے روزے کی فضیلت میں آتا ہے، رجب کا پہلا روزہ رکھتا ہے جہنم اس سے اتنی دور ہو جاتی ہے جتنا کہ زمین و آسمان سے دور ہے۔ رجب میں جو ایک روزہ رکھے گا اسے 1 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا اور 2000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 2000 برائیاں مٹائی جائیں گی۔ 3 روزے کی ایک فضیلت یہ بیان فرمائی گئی ہے، جو رجب کے روزے رکھے گا تو اس کے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک خندق بنا دے گا جس کی لمبائی 70,000 برس کی ہوگی، یعنی وہ جہنم سے 70 برس دور کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15 رجب کا روزہ رکھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے یہ روزہ تمام عمر کے روزوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر وہ اسی سال مر جائے گا تو شہید ہوگا۔ رجب بہت مقدس، تعظیم اور مبارک مہینہ ہے۔ اس کی تنظیم کرنا ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بے حد مفید ہے۔ جتنا ہو سکے اس میں روزے بھی رکھنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ زندگی کو غنیمت جانیے۔ الحمدللہ آج ہم زندہ ہیں، اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نامعلوم پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ سب کو جلد سے جلد نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔